نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 232 میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ، پس وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ روکو تم ان کو، این کہنا یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم جس وقت راضی ہو جائیں آپس میں، بالمعروف مندرتی کے ساتھ، ذالک اس چیز کی یوعظ بہ نصیحت کی جاتی ہے، من اس کو، کان منکم جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہی چیز، ازکا لکم بڑی پاکیزہ ہے قلبی اعتبار سے، ذالک اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے بدن کے اعتبار سے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ آیت میں عورت کی جب عدت مکمل ہو تو اس سے رجوع قریب ہو، اس سے رجوع کا حکم تھا کہ تکلیف اور تنگی کے لیے نہ ہو۔ اب دوسری صورت ہے کہ عورت کو ایک طلاق رجعی دی، اس کی عدت مکمل ہو گئی لیکن رجوع نہیں ہوا، عدت گزر گئی، اب وہ عورت آزاد ہے، دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن جب اس گھر سے نکل کے عورت اس گھر میں گئی، اپنے گھر میں میکے میں گئی اور یہ خامد اپنے گھر میں رہا، اب دونوں کو احساس ہوا، اب دونوں کو خیال آیا کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف ہوا، تو اب اگر وہ دوبارہ ایک دوسرے سے رجوع کرنا چاہیں، یعنی اب نکاح کرنا چاہیں، نکاح ثانی، تو خاندان والے روکے نہ، رکاوٹ نہ بڑھے، اس لیے کہ جب ایک بار طلاق ہو جاتی ہے تو پھر خاندان میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کل اس نے طلاق دیا، آج ہم اس کے ساتھ کیسے نکاح کر لیں۔ تو اس آیت کا شان نزولی یہ ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد عبداللہ ابن عاصم کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی کنیت کے نام وجہ سے یہ مشہور تھے، ان کے ساتھ اپنے چچا زاد کے ساتھ نکاح کیا، اپنی بہن کا، رشتے اور بھی بہت آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے چچا زاد کو ترجیح دی، لیکن انہوں نے حضرت ان کی بہن جمیلہ اور فاطمہ، یہ تین نام روایات میں ملتے ہیں، اپنی اس بہن جمیلہ کا جب انہوں نے طلاق دی اور طلاق رجعی دی، حضرت معقل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد کو کہا کہ رجوع کر لو، انہوں نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، یہ اپنے گھر آ گئی، تو اب دوسری لوگوں کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے، تو حضرت عبداللہ ابن عاصم کا پیغام بھی آیا، تو میاں بیوی کے درمیان مناقشت دور ہو گئی، ایک دوسرے کی غلطی کا احساس ہوا، لیکن حضرت معقل نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کے ساتھ اب دوبارہ نکاح نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ چچا زاد بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، انہوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں اس کے ساتھ اس کا رجوع نہیں کرواؤں گا، تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو کہنے لگے سمعا لربی وطاعتا، ہم نے اپنے رب کی بات سنی اور اطاعت کی، تو اپنی بہن کا نکاح خود جا کے وہاں پر کروا دیا۔ فرمایا ان ينكحن ازواجهن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب اپنی مدت پوری کر لیں، عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اس بات سے نہ روکو کہ ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے خاندوں سے، بہنوں سے رجوع کر لیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب ان دونوں کے درمیان معروف طریقے سے صلح ہو جائے، اس لیے کہ عورت کو منڈی میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ آج اس بستر پر، کل اس بستر پر، آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ نکاح ہو، تو دوبارہ نکاح ہوگا، دوبارہ مہر ہوگا، نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح ہوگا، تو یہ تمام چیزیں دوبارہ ہوگی۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے ولایت کے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی عاقلہ بالغہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ نے کہنا کہ عورت کو خطاب کیا ہے کہ یہ وہ اپنا نکاح کر لے،
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ولی کی فلا تعزلوہن سے ولی مراد ہیں، تو اولیاء ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت بات لکھی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ولی غیر کفو میں نکاح اگر وہ کر لے، دوسری برادری میں نکاح کر لے، یا مہر مثلی سے کم میں نکاح کر لے عورت، تو پھر ولی کو اجازت ہے کہ وہ عدالت میں جائے، عدالت سے رجوع کر لے، اور عدالت جو بہتر فیصلہ ہو وہ کر لے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دلائل دونوں کے احادیث موجود ہیں، دونوں کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دلائل زیادہ کمی ہیں، احادیث میں بھی اور قرآنی آیات میں بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے دلائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں، تو پھر جو شخص ان میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ ان دونوں کو دوبارہ اکٹھے ہونے سے نہ روکے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور مطہر ہے، اس لیے کہ اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کہیں اور نکاح کر لیں اور ان دونوں کے دل میں وہ پہلی والی بات ہو، تو یہ ایک نیا دروازہ کھلے، یہ ایک تانے کا دروازہ کھلے اگلے گھر جا کے کہ آپ تو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کا اسلام میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، میں جانتا ہوں، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔